نعم. نعم. سلام عليكم ورحمة الله. فقی جامع شرائط کی اجازت سے جائز و الا نہیں. زکوٰۃ میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کفارات میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ فطرہ میں اجازت نہیں ہے، مطلب ضروری نہیں ہے، لیکن خمس میں ضروری ہے اجازت لینا. دلیل اس کی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا قول ہے کہ وہ تم پر حجت ہے اور میں ان پر حجت. نیابت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انسان جب شہر کربلا پہنچ گیا تو وہ مخیر ہے، اختیار ہے کہ چاہے پوری پڑھے چاہے قصر پڑھے. کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز ظہر کو پورا پڑھے، عصر کو قصر کرے، مغرب کو پوری پڑھے اور عشاء کو قصر کر دے، یا عشاء کو بھی پوری پڑھ دے. بس شہر میں ہونا ضروری ہے. دیکھیں اصل نماز مسافر کی قصر ہے، چاہے وہ کہیں ہو. صرف استثناء ہوا ہے کہ کربلا میں دیکھیں اصل مسافر کی نماز قصر ہے. ہاں استثناء ہوا قصر میں کہ کربلا میں وہ پوری پڑھ سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ استثناء صرف اس کی کربلا تک ہے یا اس کی قضا میں بھی ہے. ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس وسعت کو قضا تک لے جائیں، کیونکہ اصل شک جو ہے وہ تخصیص پہ شک ہے کہ یہ تخیر مطلق ہے. ہمارے پاس ایسی کوئی بات موشن نہیں ہے چونکہ، اور خود اصل مسئلہ میں بھی اجماع چونکہ نہیں ہے، لہذا شاید مشکل ہو. عقد جو ہے اس کو ابھی سے وکالت دینا ضروری ہے. صرف نماز میں مخیر ہے، کربلا میں قصر و تمام میں روزہ نہیں رکھ سکتا. یہ امام رضا سے روایت ہوئی اور خاص ہے جناب معصوبہ کی زیارت سے. فقہا کے درمیان مشہور ہے کہ یہ جناب فاطمہ معصومہ سے مخصوص ہے.
فی الجنت سے مراد یعنی جنت میں جانے کے لیے، نہیں اس وقت نہیں جب جنت میں داخل ہو گئے پھر کیا شفاعت ہے، نہیں شفاعت جنت میں جانے کے لیے شفاعت ہے۔ آپ سیوطی اگر اٹھا کر یا دیگر ادبیات کی کتابیں اٹھائیں عربی ادب کی، تو کبھی کبھی حرف جر الگ الگ مقام پر الگ الگ معنی میں بھی آتے ہیں، ایک دوسرے کے معنی میں آتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اعلیٰ ضرر کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر کے معنی میں آتا ہے۔ تو کبھی کبھی حرف جر دیگر معاملہ اپنے دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ نعم وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا الجميع إن شاء الله. أي إذا التدريجيات قريبة ما يخالف، ولعل المشهور يقولون ذلك، أما إذا تدريجيات مال هالسنة وسنة الثانية لا. اي 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 لا لا رواية غير المحصورة لا انقطاعها. یہ روایت نہیں ہے، یہ فقہا کے جملے ہیں۔ میں نے بھی اس کا حاشیہ کیا کہ اس فقہا کی نظر اس مسئلے میں میں نے تقریباً 16 قول اس مسئلے میں علماء کے دیکھے ہیں۔ بعض محصورہ کے سلسلے میں، بعض غیر محصورہ کے سلسلے میں علماء میں 16 قول ہیں۔ مبنائی بحث ہے یہ، اگر کہیں کہیں پہ محصورہ آپ کے لیے ہے، کہیں کہیں پہ نہیں ہے۔ حرج بے بعض اقوال میں سے صاحب عروہ نے عروۃ الوثقی میں اگر کوئی مثال کے طور پہ اس صحن میں اگر چاول ہو اور معلوم ہو، علم ہو کہ اس میں سے ایک چاول نجس ہے، یہ پورے چاول کو نہیں کھا سکتا، یہ بہت جبکہ لاکھوں کروڑوں یہاں پر چاول کے دانے ہوں گے، لیکن یہ محصورہ مانا گیا ہے۔ تو ہر چیز کا محصورہ اور غیر محصورہ الگ ہے۔ ایک قول ہی ہے۔
تشوفوا شيخنا تفضل. دیکھیں مرحوم علامہ مجلسی نے بہار میں میرات العقول میں سر تحذیر میں متعدد موارد میں مرحوم شریف مرتضیٰ نے تنزیہ الانبیاء کے نام سے اس پہ تعرض ہے، لہذا اس میں مراتب ہیں، عصمت میں بھی مراتب ہیں، جیسے عدالت میں بھی مراتب ہیں۔ وہ جو 14 معصومین ہیں اس میں کوئی نہیں شریک ہے۔ مراتب ہیں بہرحال۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی اس سے شدید جملے موجود ہیں، معصیت سے استغفار کے جملے موجود ہیں امام سجاد کی دعا میں۔ یہ معاصی کے جملے جو امام نے استعمال کیے یہ وہ معصیت کے بھی مراتب ہیں، وہ معصیت جو مقام عصمت کے ساتھ ہیں۔ وہ معصیت وہ نہیں جو حرام ہے، معصیت وہ ہے کہ جو اس مقام حتی بمعنی ترک ہو۔ امام کے لیے تو ہے کہ وہ ترک اولا بھی نہیں کرتا ہے، یہ وہ معصیت ہے وہ اس مرتبے کے لحاظ سے۔ بعض نے کہا ہے کیونکہ اگر صرف تربیت کی ہر چیز تربیت کی نہیں کی، دعا تربیت ہے۔ امام سجاد کس کی تربیت کے لیے نہیں سکھا رہا، البتہ اس سے تربیت کا ہدف حاصل ہوگا، لیکن نہیں، امام خود فرما رہے ہیں، لہذا ہمیں اس کو دوسری طرح سے دیکھنا پڑے گا۔ امام سجاد کی دعا میں، دعائے عرفہ میں امام حسین کی آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے، وہ یہ دعا پڑھ رہے تھے، تو یہ صرف وہ نہیں ہے، یہاں تربیت نہیں، امام کی زبان سے جاری ہے۔ مثلا معصوم سونا مجبوری ہے اس کی جسم انسانی کی وجہ سے،
یہ جو کھانا کھاتے تھے یا پانی پیتے تھے یا سوتے تھے، جو جسم انسانی کی ضرورت ہے اور تقاضے ہیں، معصوم اپنی عصمت کے مقام پر اس کے لیے بھی شرمندہ ہوتا تھا، جبکہ یہ مجبوری ہے، یہ ہونا ہے، یہ طبیعتاً ہے۔ دیکھیں وہ دعا جو زیارت کے بعد ہے، ان الرکوع والسجود، نہیں ہے سوائے معبود کے، صرف کیا ہے اس کا ثواب میں اپنے امام کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ جب آپ ذکر کریں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، غیر خدا کے لیے جائز نہیں، حتی اشرف الانبیاء۔ نماز میں صرف ایک چیز استثناء ہوئی، ذکر آپ کر سکتے، دعا آپ پڑھ سکتے، صرف ایک چیز استثناء ہوئی اور خطاب غیر خدا کو ہے، وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، یا سلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ استثناء ہے، وَإِلَّا نماز میں سوائے خدا کے کسی کو خطاب نہیں کر سکتے۔ حدیث میں ہے کہ جبرائیل جب رسول کے پاس آتے تھے، قرآن لے کے آتے تھے، کچھ پڑھتے تھے اور یا رسول اللہ یہ قرآن ہے، پھر پڑھتے تھے یہ تفسیر قرآن ہے، کچھ جبرائیل بتاتے تھے، اور پھر فرماتے تھے یہ تعویل قرآن ہے، کچھ بتاتے تھے اور کہتے تھے یہ تعویل قرآن ہے۔ پھر حدیث میں ہے کہ امیر المومنین جو رسول کے دہن مبارک سے قرآن اور تفسیر اور تعویل جاری ہوئی، وہ سب امیر المومنین نے جمع کیا۔ مثلا فی ایک آیت ہے، اب اس کے اندر ایک لہذا قرآن رسول کے زمانے میں ہی اکٹھا ہو چکا تھا، کیونکہ قرآن رسول نے فرمایا من قرأ القرآن، یعنی پڑھا جاتا تھا اور کتاب کی شکل میں تھا۔ امیر المومنین نے جمع کیا تو تفسیر اور تعویل کے ساتھ تھا۔ پھر شہادت رسول کے بعد آپ نے وہ قرآن جماعت کے پاس لے کے آئے جس کے اندر قرآن بھی تھا، تفسیر بھی تھی، تعویل تھی۔ جو اختلاف ہے وہ تفسیر اور تعویل میں ہے، خود نص سے قرآن میں کوئی تفسیر نہیں ہے۔ فارسی میں ترحم کرنا کہتے ہیں۔ خدا حکیم ہے، جہاں رحمت ہے وہاں رحمت کرتا ہے، اور جہاں رحمت کا مقام نہیں وہاں رحمت نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز صحیح ہے۔
تمام فقہا ہر قول کو تو قبول نہیں کرتے. بله آها یہ اقوال بالاخرے ہر ایک کا ایک نظریہ ہے اور دیگر علماء نے اس پہ اعتراض کیا ہے. جی میں نے جو کچھ بیانات دیے ہیں لکھے ہیں کتابوں میں اس میں نا بہت سے میری نظر میں اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو ایک محل ابتلاء سے باہر اگر کوئی چیز ہے تو پھر وہ محصورہ نہیں کہا جائے گا اس کو. مثلا بیری ابا کے اوپر نجاست گری یا بغل والے کی اوپر گری ہے تو اب یہ دو لباس ہیں لیکن ایک محل ابتلا نہیں ہے لہٰذا یہ محصورہ نہیں ہے. لہٰذا بہت سے طریقے ہیں اس کو اصطلاحاً غیر محصور نہ کہ اس کو گرا نہیں جا سکتا. نہیں غیر محصور اس لحاظ سے کہ اس پہ مبتلا نہیں ہے انسان, اس سے مطلب نہیں ہے انسان کو. بله وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. Gracias.